مفتاح کو ہٹانے کے بعد ساکھدار صاحب آئے، میں نے کہا یہ مفقود ہو چکے ہیں، بالکل ختم ہو چکے ہیں، زیرو ہو چکے ہیں۔ اسحاق ڈار کی شکل کہہ لیجئے یا اسحاق ڈار کے پرانے کام دیکھ لیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ پاکستان اور آئی ایم ایف میں نویں اقتصادی جائزے کی تکمیل پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ $6.5 ارب کا قرض پروگرام 30 جون کو ختم ہو رہا ہے۔ 22 جون تک آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں پاکستان کا نام شامل نہیں ہے، اور بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے بھی کہا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج کے حصول کے امکانات کم ہو رہے ہیں۔ موڈی صاحب کہہ رہے ہیں، اور ہم تقریباً 3 سال سے آپ کو یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ معاملات ٹھیک سے نہیں، اور پچھلے 9 مہینے سے خاص طور پہ جب سے مفتاح کو ہٹانے کے بعد جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب آئے، میں نے کہا یہ مفقود ہو چکے ہیں، بالکل ختم ہو چکے ہیں، زیرو ہو چکے ہیں۔ اسحاق ڈار کی شکل کہہ لیجئے یا اسحاق ڈار کے پرانے کام دیکھ لیں، جب وہ شروع ہوتے ہیں اپنے 30 سالہ کارکردگی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم 24ویں نمبر کی معیشت بن گئے تھے اور یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا۔ موڈیز کو بتائیں جی، اب آپ موڈیز کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ موڈیز کی انفراسٹرکچر سروس کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے $6.7 ارب کی بیل آؤٹ پیکج کے حصول کے امکانات میں کمی کے بعد ملک کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ملک کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ آپ اسحاق ڈار کو موڈیز بتا دیں، یا موڈیز آپ کو ڈائریکٹ اسحاق ڈار کو کال کر کے بتائیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ رتن پورٹر سے لے کے تمام ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی والوں کے جتنے بھی سٹاف لیول ایگریمنٹ کے جتنے لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم اسحاق ڈار صاحب سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ عائشہ غوث بخش پاشا کو انہوں نے سامنے کر بھی دیا، تو ان کا جواب یقینی طور پر یہ ہے، یہ جس طریقے سے آپ نے دیا، یقین کیجئے میں اس کے چند اور جملے نہیں بولنا چاہتا، ایسا پیکج دینا، ایسا سارا معاملات کرنا، یہ نااہل ترین انسان کا جو ہے وہ بجٹ پیش کرنے کے مترادف تھا۔ اس طریقے سے بجٹ پیش کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے نظام پیدا کیا جاتا ہے۔ آپ کر کیا رہے ہیں؟ اور آگے سن لیجئے کہ آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال کے بجٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ٹیکس وصولی کے ہدف کو ناکافی قرار دے دیا۔ اچھا، ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ایک اور انہوں نے خوشگوار حیرت سے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے پاس پلان بی ہے، لیکن کنفیوز بجٹ کیوں بنایا؟ پھر آپ کلیئر کیوں نہیں تھے؟ پھر آپ کے مائنڈ سیٹ میں کلیئر کیوں نہیں تھے؟ آپ کی جتنی وصولیاں، جتنے بانڈز، جتنے ملکوں سے آپ کی سوورن گارنٹیز ملی ہوئی ہیں، ان سب کے جو ہے وہ آپ کے ایزمپشنز ہیں، یہ سب کے سب ان کے ذہن کے اندر ایزمپشنز ہیں کہ شاید یو اے ای ہمیں دے دے گا، شاید سعودیہ ہمیں دے دے گا، شاید ہمیں چین جو ہے وہ بہت رول اوور اس طرح کا دے دے گا جس طرح کا یہ جاتے ہیں۔ یہ تو ڈپازٹ مانگتے ہیں، یہ آپ کو 6 ارب روپے کا ڈپازٹ دے دیں گا آپ کے کام کیے بغیر۔ ایسا طریقہ نہیں ہوتا۔ میں ماضی میں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ آپ ان کے لیے کیا کیا کام کرتے تھے تو اس کے عوض آپ کیا کیا دیتے تھے، یہ آپ چھوڑ دیں۔ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کی آپ کو بات سمجھائی، وہ آپ نے بڑے اطمینان سے سمجھیے کہ آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال کے بجٹ پر عدم اعتماد کا جو اظہار کیا ہے، اس میں کیوں کیا ہے؟ اس میں آپ کے اہداف ناکافی ہیں، اور انہوں نے یہ ٹیکس وصولی کے اہداف کو ناکافی قرار دیا، جو کہ یہ آپ کے سامنے بڑکے مار رہے تھے کہ 902 ارب روپے ہم نے ٹارگٹ رکھ لیا ہے۔ یہ آپ کو آئی ایم ایف نے دیا تھا بھائی۔ 869 ارب کی لیوی جمع کرانے کے لیے لیوی کا ریٹ 50 روپے فی لیٹر سے بڑھا کر 60 روپے کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور لیوی بڑھانے کا مطلب ہے پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے بھی کہا کہ آئی ایم ایف نے بجٹ کے حوالے سے بعض چیزوں پر وضاحت مانگی اور انہیں اخراجات ٹیکسوں کے معاملے پر تشویش ہے۔ حالانکہ کچھ یہ ہے کہ حالات کچھ یہ ہیں کہ اسحاق ڈار قرضوں کے حوالے سے کچھ کہتے ہیں اور اسٹیٹ بینک کچھ اور کہتا ہے اور کہہ رہا ہے۔ اچھا، اسحاق ڈار اور اسٹیٹ بینک میں اتنا ہی فرق ہے، اسٹیٹ بینک کو جتنا انہوں نے یوز کیا، اسحاق میلو ڈرامہ کے اندر یہ سب چیزیں لکھ دی گئی ہیں اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے اسحاق ڈار اسٹیٹ بینک کو اپنی باندھی بنایا ہوا تھا، جس طریقے سے یہ پیسہ نکال کے وہاں پر رکھتے تھے، جس طریقے سے وہ سرکولر ڈیٹ کو اندر اس کو کھیل دیتے تھے، کئی دفعہ وہ ڈسکوز کی پیمنٹ وہاں سے کرا دیتے تھے، جس طریقے سے وزارت خزانہ کے اکاؤنٹ 1 سے پیمنٹس یہ کروا دیتے تھے، اور بڑی بڑی پیمنٹس انہوں نے کروائی۔ اس طریقے سے انہوں نے کمیٹی کی مائیوں والی حرکت جو انہوں نے کی، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ سرکل ان کا چلتا ہی نہیں ہے۔ یہ کمیٹیاں کی جو نئی مائیاں آئی ہیں، وہ تو کم از کم پھر نمبر کے اوپر بات کرتی ہیں، یعنی پہلے جس کے ساتھ مکے ہوتے ہیں اس کو دیتے ہیں، نہیں بعض اوقات وہ جو مائیاں ہوتی تھی
وہ آخری والے کو پہلے اور پہلے کو آخری کر کے پھر ایک کمیٹی ان کی اپنی پہلے ہوتی تھی، دوسری بھی ان کی ہوتی تھی، تیسری بھی ان کی اپنی ہوتی تھی، اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ بہرحال وہ طریقہ کار انہوں نے اس طرح کیا۔ اب وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ہفتے کو کہا کہ حکومت دو طرفہ ممالک کے قرضوں کی ری سٹرکچرنگ کے امکانات پر کام کر رہی ہے، جبکہ مرکزی بینک کے گورنر جمیل احمد نے واضح کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان دو طرفہ قرضوں کی ری سٹرکچرنگ پر غور ہی نہیں کر رہا۔ اب آپ خود سوچیں، اگر اسٹیٹ بینک کو قرضوں کی ری سٹرکچرنگ کا پتہ ہی نہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حکومت کا قرضوں کی ری سٹرکچرنگ کا کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ اب اگر دیکھا جائے کہ پاکستان نے صرف 3 ممالک سے بڑے قرضے لے چکا ہے جو لے رہا ہے، جیسے کہ $4 ارب چین سے، $3 ارب سعودی عرب سے اور $2 ارب UAE سے، تو یہ قرضے چلتے جا رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر سال ہماری حکومت ان قرضوں کے رول اوور کے لیے مذاکرات کرتی ہے اور یہ قرضے رول اوور ہو جاتے ہیں۔ حکومت رول اوور پر سودا کرتی رہتی ہے۔ اس دفعہ بھی پاکستان نے اس ماہ کے اندر اپنی ری فائنانسنگ کو محفوظ بنانے کے لیے $1 ارب کا چینی قرضہ پیشگی ادا کر دیا۔ خبر یہ ہے کہ پیر کو چائنا ڈیولپمنٹ بینک CDB کا $1 ارب کا قرض ادا کر دیا اور یہ قرض 29 جون کو واجب الادا تھا، مگر وفاقی حکومت نے 30 جون کو ختم ہونے والے رواں مالی سال کے اندر قرض دوبارہ حاصل کرنے کے لیے پیشگی ادائیگی کا فیصلہ کیا۔ تو ان مشکل حالات میں چین پاکستان کو قرض کی ری فائنانسنگ کے ذریعے اپنا کندھا فراہم کر رہا ہے۔ واشنگٹن کی ایک تھنک ٹینک کے سینئر فیلو اسکاٹ مورس نے کہا تھا کہ آپ ورلڈ بینک کے سربراہ ہوں یا پھر امریکہ کے وزیر خزانہ، تو اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا میں چین سب سے بڑی بائیلیٹرل کریڈیٹر ہے، یہاں تک کہ امریکہ سے بھی بڑا، اور ایک ایسے وقت میں پاکستان کو چین کی دوستی میسر آنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان گلوبل پاور ایکویشن میں ٹھیک طرف کھڑا ہے، اور پاکستان اس وقت زر مبادلہ کی کرائسس کا شکار ہے اور اس مسائل سے نمٹنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے، کیونکہ گرتے ہوئے زر مبادلہ کو سہارا دینا، اس وجہ سے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ایمنسی اسکیم متعارف کرائی گئی کہ $1 لاکھ تک اپنی ریمیٹنس بھیجیں تو ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ پیسے کیسے کمائیں۔ اب یہ اسکیم کتنی کامیاب ہوتی ہے یہ تو دیکھنا ہوگا۔ اب تک ملک میں بھیجی گئی ریمیٹنس میں $3.7 ارب کی کمی ہو چکی ہے۔ ملک کو بھیجی گئی ترسیلات زر میں $3.7 ارب کی کمی ہے۔ سستا روسی تیل کیا عوام کو ریلیف دے سکے گا یا ہمیں ریلیف ملے گا؟ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً $18 بلین سالانہ انرجی اور فیول پر خرچ کرتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے پاس $4 بلین سے بھی کم فورن ریزروز ہیں، جس سے بمشکل 1 مہینے کی امپورٹس ممکن ہے۔ امپورٹ پر جو چیک لگانے کی وجہ سے معیشت سکڑ رہی ہے، وہ گروتھ میں صرف 0.29% ہے اور مہنگائی 38% سے تجاوز کر چکی ہے۔ اب ان حالات میں کیا روسی تیل پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دے سکتا ہے؟ تو صرف ڈالر میں خریدنے سے پاکستان کو زیادہ فائدہ ہوتا نظر نہیں آتا۔ پاکستان نے اگر روسی تیل سے فائدہ اٹھانا ہے تو اسے اس وقت کی کریڈٹ پر تیل ملنا بہت ضروری ہے، اور روس سے تیل خریدنا ایک پائلٹ پروجیکٹ کا حصہ ہے، یعنی ٹرائل بیس پر خریدا جا رہا ہے۔ اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں، کوئی طریقہ کار نہیں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم ٹھیک سمت ضرور کھڑے ہیں، یہ سمت جو ہے یہ کوئی پلاننگ ڈویژن نہیں ہے، یعنی احسن اقبال صاحب کی متعین کردہ نہیں ہے، انہوں نے کرنی ہوتی تو بہت پہلے کرتے۔ اسحاق ڈار کی نہیں ہے، یہ کوئی نون لیگ کی نہیں ہے، یہ PDM کی نہیں ہے، یہ جنہوں نے کھڑی کرنی تھی یہ اسی طرف کھڑے ہیں اور ہم بالکل صحیح رستے پہ کھڑے ہیں۔ آگے یہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ معیشت کا اسٹیئرنگ آپ ان کو نہیں دے سکتے۔ وجہ اس کی یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جیسے روسی تیل کی بات میں کر رہا تھا کہ روسی تیل کی امپورٹ سے اچانک پاکستان میں بڑی تبدیلی آ جائے گی، تو ایسا نہیں ہونا۔ اس کے لیے بہت سارے معاملات ہیں اور بہت سارے طریقہ کار ہیں۔ یہ میں نے آپ کو سمت سادہ بتا دی کہ آپ کی سمت ٹھیک ہے، پلان بھی اسی وقت کامیاب ہوگا جس صورت میں آپ اپنے ذہنی طور پہ کلیئر ہوں گے۔ اور میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو ایجوکیٹ ہونا چاہتے ہیں تو ایجوکیٹ ہو لیں کہ اگر ہم ری سٹرکچرنگ کے بغیر IMF گئے تو آپ نہ صرف ایک بڑے بحران میں پھنسیں گے بلکہ ان کے ایگزیکٹو بورڈ کے اندر آ کر آپ اس غلامی کی دلدل میں چلے جائیں گے کہ جس کی حد نہیں۔ ہاں، $6 ارب دے کر پھر جب آپ اس پورے سال کے اندر $22 ارب جو آپ نے دینے ہیں، اس پورے کو اگر آپ دے دیتے
جو اس یعنی پھر آپ اس گرداب میں نہیں آئیں گے جس طریقے سے وہ آپ کے اندرونی معاملات تک پہنچ جائیں، پھر آپ IMF کے ساتھ ضرور بات کریں۔ تو $6 ارب اگر آپ کی یہ حکومت لے سکتی ہے، پھر آپ IMF کے پروگرام میں جاتے ہیں تو جائیں، لیکن IMF چاہتا ہے، IMF چاہے گا، اور کوئی بھی طاقت یہ چاہے گی کہ آپ اسی بھور میں پھنسیں جہاں وہ پھنس رہے ہیں، پھر آپ کی جو ہے وہ لائن لینتھ کیسی ہوگی، یہ بات پہ پوچھنا پڑے گا۔